خوشی کے دن ہوں گے، اور کون کون سے دن؟ غمی کے دن ہوں گے۔ کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سال کا فلاں دن بھی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو ہم اس انداز سے جشن کے ساتھ منائیں گے، اگر کوئی شخص آتا ہے یہ کہتا ہے کہ خوشی منانے کا فلاں انداز ہم اپنائیں گے، تو میرے بھائی اور دوستو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا انسان جواب دہ ہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا مجرم بھی قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں اگر کسی نے کوئی بات دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھ کر کے، جنت کو پانے کا ذریعہ سمجھ کر کے ایسی چیز ایجاد کرتا ہے، کرنے کا حکم دیتا ہے جو پہلوں نے نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، رب کے قرآن میں اس کی تشریح نہیں ملتی، تو وہ کام دین نہیں ہوگا، وہ کام بدعت کے قبیل سے جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی کام خواہ ہو بظاہر کتنا حسین کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ اور کتنا خوبصورت نہ لگتا ہو، لیکن جب تک قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ چیز دین قرار نہیں پا سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں کہنا چاہوں گا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان سرحدوں کو نہ پھلانگیں، ان حدوں سے تجاوز نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی ہمارے لیے۔ اگر ان کو ہم تکراس کرتے ہیں، ان سے آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ سن لیں کہ قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد بار ایسے لوگوں کے حق میں وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ محبت رسول کا آڑ لے کر کے، چاہے وہ سیرت رسول کا آڑ لے کر کے، چاہے وہ عشق و محبت کا آڑ لے کر کے صرف بدعت کی نرسری اور فیکٹری چلاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے لوگوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انجام ان کا بہت برا ہونے والا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تشریف رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معاشر المسلمین۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ کام جو نیکی سمجھ کر کے کوئی شخص انجام دیتا ہے، اگر اس کو اصحاب رسول نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کرنے والے صحابہ نے اس کام کو دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کے اگر اس کام کو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے تو وہ کام دین نہیں ہوگا، ثواب کا کام نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، بدعت ہوگی، شرک قرار پائے گا، اور ایسا کرنے والا جہنم رسید ہوگا، ایسے کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بلا شک و شبہ اسی مہینے کی 9 یا 12 تاریخ کو، اسی مہینے کی 9 یا 12 تاریخ کو نبی امی فدا ہوا ابی امی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انسانیت کے لیے رب کائنات کی طرف سے وہ بڑی نعمت ہے، وہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو حضور والا کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں میرے بھائیو اور دوستو، کسی بھی مسلمان کا ادنا درجے کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان اس معاملے میں ادنا درجہ بھی اختلاف نہیں کرتا ہے، لیکن جو بات دل کو کھٹکتی ہے وہ یہ بات کہ محبت و عشق کو آڑ بنا لیا جائے، سیرت رسول کو آڑ بنا لیا جائے، اور اس کے بعد وہ سارے کام انجام دیے جائیں
جن کا دور دور تک اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس کا ثبوت نہ ہو، کیونکہ حبیب کبریا ہی نے محبت رسول کے طریقے کو ہمارے لیے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو یہ بات بتا دی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ ہماری سنتوں سے کیا کرے؟ لگاؤ رکھے، ہماری سنتوں پر چلے، ہماری سنتوں سے پیار کرے۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ حب رسول عمل بالسنہ ہے۔ محبت رسول کا مطلب کیا ہے، تقاضا کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، آپ کی پیروی کو، آپ کے پیچھے چلنے کو، آپ کی ایک حدیث اگر آپ کے سامنے آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے فقہی مسائل اور اختلافات کو بھول کر کے اس حدیث کے مطابق عمل کرنا، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی شخص کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگ کو، اپنی تشریحات کو، ساری چیزوں کو وہ ہماری سنت کے تابع نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی نے سنت سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کی تو میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گا یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عشق رسول کے سلسلے میں وہی انداز، وہی کوشش نیکی بنے گی، مسنون عمل قرار پائے گا جس کی سند کہاں ہوگی؟ موجود شریعت میں موجود ہوگی، ورنہ وہ چیز کیا قرار پائے گی؟ ضلالت قرار پائے گی، گمراہی قرار پائے گی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں متعدد بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرو، اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ کہاں کہاں؟ صرف نماز اور روزے میں نہیں، شادی میں بھی، بیاہ میں بھی، تجارت میں بھی، بزنس میں بھی، دوستی میں بھی، دشمنی میں بھی، غرضے کی لباس ہو، آپ کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، آپ کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ایک شخص عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عملی طور سے اس کی زندگی اس سے خالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، تو یہ بلند بانگ دعویٰ ضرور ہو سکتا ہے جو دلیل کے بغیر ہے، اور اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں ایسا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، ایک شخص نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ کی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، بہت بڑی نعمت، فائدہ دیکھو، کبریائی تم سے محبت کرنے لگے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب رب محبت کرنے لگے گا تو پھر جان لو کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی طاقت، کوئی زمین تمہارے لیے پھر تنگ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فائدہ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کا یہ محبت رسول، اتباع رسول، سنت رسول پر عمل، یہ تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے بھی کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ قرآن مجید کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں دے اس کو لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ شریعت ساز کون ہے، شریعت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ انبیاء کرام، انبیاء کے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کی تشریح کرتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، ہادی اور پیشوا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، ختم الرسل تھے، ختم الانبیاء تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکان میں اس اینٹ کے مانند ہوں جہاں پر ایک جگہ چھٹی ہوئی تھی اور میرے ذریعہ سے عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی شخص 1400 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے نہیں عید میلاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی یا فلاں کام دین ہے، فلاں کام عبادت ہے، فلاں کام نیکی کا طریقہ ہے، جنت پانے کا ذریعہ ہے، رب کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت تک وہ کام قبول نہیں کیا جائے گا جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق اس پر نہ ہوگی یا رب کے فرمان کے ذریعہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو ان واضح نصوص کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور من جملہ انہی بدعات کے ایک سنگین بدعت عید میلاد کی بدعت ہے۔